السلام علیکم پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں صبر کسے کہتے ہیں؟ انسانوں کو صبر کیوں کرنا چاہیے؟ صبر کی کیا طاقت ہوتی ہے؟ تو چلیے آج میں آپ کو یہی بتاؤں گی کہ صبر کسے کہتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں آخر اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا، کیوں شیطان کا کہنا مانا اور کیوں حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی سخت پریشانیوں میں ڈالا؟ تو چلیے ہم یہ واقعہ پورا سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم حضرت ایوب کا واقعہ پڑھو اور صبر کرو۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے شکر گزار اور خیرات کرنے والے انسان تھے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اس کے پاس تو بہت سارا مال ہے، وہ تیری عبادت کرتا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں، وہ غریبی میں عبادت کرے اور شکر گزار رہے تو وہ تیرا شکر ہر حال میں کرے تو میں مانوں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں، اور آپ کی بیوی یعنی حضرت رحمت حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں۔ آپ کے 12 بیٹے اور 12 ہی بیٹیاں تھیں۔ آپ کو خدا نے ہر نعمت سے مالا مال فرمایا تھا، دن دولت زمین، خدا نے ہر نعمت سے آپ کو نوازا تھا۔ پھر شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا مجھے اس کے مال پر اختیار دے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں نے تجھے اختیار دیا۔ شیطان نے اپنے سارے سپاہیوں کو جمع کیا اور ان سے اپنی طاقت بیان کرنے کو کہا۔ سب سپاہیوں نے اپنی اپنی طاقت شیطان کے آگے ظاہر کی۔ شیطان نے کسی کی طاقت کو پسند نہ کیا۔ پھر ایک سپاہی نے کہا کہ میں زمین سے آگ نکال سکتا ہوں۔ شیطان نے کہا بس پھر اسی کا انتظار ہے، مجھے تیری ہی طاقت کی ضرورت ہے، جا زمین پر اور ایک ایسی پھونک مار کہ ایوب کے سارے جانور ہلاک ہو جائیں۔ اس نے ایسی پھونک ماری کہ زمین سے آگ کے شعلے نکل پڑے۔ حضرت ایوب کے سارے جانور، بکری، اونٹ وغیرہ سب جل کر ہلاک ہو گئے۔ پھر شیطان حضرت ایوب کے سامنے ایک نوکر کے روپ میں آیا اور کہا کہ تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو اس نے تمہارے سارے جانور جلا دیے۔ آپ نے فرمایا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ سب چیزوں کا مالک ہے، وہ جب چاہے دے دے اور جب چاہے لے لے۔ شیطان یہ صبر کا جواب سن کر پریشان ہو گیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور اسے سپاہیوں سے سارے ہرے بھرے باغ اور کھیت جلا کر راکھ کر دیے۔ پھر شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا ایوب، تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو اس نے آگ بھیج کر تمہارے سارے اناج کے کھیت جلا کر راکھ کر دیے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، میں اپنے مالک کی رضا پر راضی ہوں۔ شیطان نے جب اتنا فریب کرنے کے بعد بھی کچھ حاصل نہ ہوا تو اس نے اللہ سے کہا کہ یہ سب باہری نقصان تھے، میں اس کی عبادت اور شکر گزاری تب مانوں گا جب اس کا دل اولاد کی طرف سے زخمی ہو۔ اور شیطان نے اپنے سپاہیوں سے آپ کے مکان کو گرا دیا اور آپ کے مکان میں آپ کے بچے بھی دب کر ہلاک ہو گئے۔ شیطان آپ کے پاس آیا اور کہا ایوب، تم جس خدا کی عبادت میں لگے ہو اس نے تمہارا مکان گرا دیا اور تمہارے بچوں کی موت ہو گئی۔ یہ خبر دل دہلا دینے والی تھی۔ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر بھی کہا الحمدللہ، میرے بچوں کی جان اور میری جان سب اسی کا دیا ہوا صدقہ ہے۔ آپ نے صبر کیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ صبر کا ایسا واقعہ نہ کہیں دیکھا ہوگا اور نہ کہیں سنا ہوگا۔ شیطان نے جواب سن کر کہا کہ میں ایسے صبر اور شکر کو نہیں مانتا، اس کو خود کی جان کی تکلیف ہو تو میں جانوں کہ وہ صبر اور شکر کیسے کرتا ہے، مجھے اس کا اختیار دیا جائے۔ اللہ نے کہا میں نے تجھے اختیار دیا مگر اس کے زبان اور دل پر تیرا اختیار نہ ہوگا۔ شیطان آپ کے پاس آیا اور دیکھا
کہ آپ سجدے میں پڑے ہیں۔ شیطان زمین کے اندر گھسا اور آپ کی ناک مبارک میں ایسی پھونک ماری کہ سارے بدن میں پھنسیاں نکل آئیں اور خون خراش ہو گیا۔ آپ کو ان پھنسیوں میں بہت تکلیف ہوتی، بہت درد ہوتا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور اللہ اے ایوب میں تیرے ساتھ ہوں، اور یہ جواب سن کر آپ خوش ہو جاتے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے بدن کی ساری تکلیفیں میرا ذکر کرتی ہیں، میرا شکر کرتی ہیں، اور تمہیں اس کا ثواب دیا جاتا ہے۔ آپ نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ شیطان میرا ایمان خراب کرنا چاہتا ہے، اور آپ نے بے چین ہو کر یہ دعا کی مانگتا ہوں میں تجھ سے پناہ شیطانوں سے شر سے یا اللہ۔ آپ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ اے ایوب تم بڑے شاکر اور شکر گزار بندے ہو، ہم تم سے بہت خوش ہیں، تم اپنی ایڑی زمین پر مارو اور ہماری قدرت کا تماشا دیکھو۔ آپ نے ایسا ہی کیا، آپ زمین پر اپنی ایڑی ماری اور پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ ذرا سی دیر میں پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ حضرت جبریل نے کہا آپ اس پانی میں غسل کریں اور اسے پئیں۔ آپ نے اس پانی میں غسل کیا اور خوب پیاس بھر کر پانی پیا۔ حضرت جبریل نے آپ کو جنت کے کپڑے دیے اور ایک سیب دیا۔ آپ خدا کے کرم سے ایک خوبصورت نوجوان کے روپ میں ہو گئے۔ آدھا سیب آپ نے کھایا اور آدھا اپنی بیوی رحمت کے لیے رکھا، جو کھانے کی تلاش میں کہیں گئی ہوئی تھیں لیکن واپس بھوکی ہی لوٹیں۔ آپ کو جھونپڑی میں نہ پا کر پریشان ہو گئیں۔ ایوب نے پوچھا بیوی تم کس کی تلاش کر رہی ہو؟ حضرت رحمت بی بی نے فرمایا میں اپنے بیمار پتی کو دیکھتی ہوں، خدا جانے ان پر کیا گزری۔ آپ نے فرمایا یہاں کوئی بیمار نہیں ہے۔ بی بی بے چین ہو کر رونے لگی۔ آپ نے کہا تم اپنے بیمار پتی کو پہچانتی ہو؟ آپ نے کہا ہاں، جب وہ جوان تھے تو آپ جیسے تھے۔ آپ نے فرمایا اے غمخوار اور تابعدار بی بی دل خوش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ذرا سی دیر میں مجھ کو صحت بخشی اور اپنے کرم سے مجھ کو دوبارہ جوانی عطا کی اور میرے دشمن شیطان کو شکست دی، ہار دی۔ یہ جنت کا سیب کھاؤ۔ بی بی رحمت خوش ہو کر سیب کھانے لگیں اور ایک شہزادی کے روپ میں بدل گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے جانور، اولاد، غلام، باندی سب زندہ کر دیے۔ آپ کو مال اور دولت سب واپس عطا فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے 400 برس کی عمر شریف پا کر وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اے میرے بندو تم میرے پیغمبر حضرت ایوب کا واقعہ پڑھو اور صبر کرنا سیکھو۔ اللہ ہم سب کو صبر کی دولت عطا فرمائے، آمین۔